ممبر پر علماء کرام وسادات اعظام ومعزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور گزارے ملت کی دعوت ویسے کئی بار یہاں آنا ہوا۔ والد گرامی حضور تاج الشریعہ کے اور اس کی تقریب میں چونکہ عرس رضوی کے فوراً بعد ہی یہ پروگرام جو ہوتا ہے، تو اس بار بنارس میں دعوت دی حضرت نے، تو پھر آنا ہی پڑا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور وہاں پر ایک نعت حضور مفتی اعظم یہاں کی منظوم کردہ اور ہی اسی میں والد گرامی حضور تاج الشریعہ کے بہر پر وہ شمع رسالت ہے، آرام تیرا پروانہ، تو کچھ شعر ملے تو اب مولانا عاشق حسین صاحب نے وہ پوری نعت ان کو ملی، انہوں نے مجھے دی۔ نوری کرن میں جون 1970 میں وہ چھپی تھی، اس کے بعد شاید سفینہ بخشش یا کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ دوسری پڑھیں، اللہم صلی علی اللہ رب محمد تم سے جو گریزاں ہے فرزانہ ہے، فرزانہ وہ دیوانہ، شہدا جو ہوا تم پر دیوانہ وہ فرزانہ، آجا دل ویران میں تیرا ہوئے کاشانہ، آجا دل ویران میں تیرا ہوئے کاشانہ، اللہ کرم فرما، اللہ کرم فرما، اے جلوہ دانانا، اللہ کرم فرما، اے جلوہ جانانا، سرمست رہوں جس سے آنکھوں سے پلا وہ میں، سرمست رہوں
دے میرا پیمانہ اے ساقی پیمانہ بھر دے میرا پیمانہ اے ساقی پیمانہ وہ ابر بہار آیا عرش پہ نکارا وہ ابر بہار آیا عرش پہ نکھار آیا آ جلد میرے ساقی دے ساغر سبحان اللہ سبحان اللہ آ جلد میرے ساقی دے ساغر پیمانہ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی یا جان دلارا زلفوں میں کیا سبحان اللہ یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ بدکار سہی لیکن آقا بندہ ہوں تیرے در کا بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا محروم نہ رکھ مجھ کو اے شان کریمہ سبحان اللہ سبحان اللہ محروم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند آواز سے جواب دے نہیں لگا رہے تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی قریہ قریہ علم کا سورج فیض کا دریا حضور گلزار ملت حضور گلزار ملت حضور محدث کبیر حضور غیاث ملت سرکار مسولی حضور قائد ملت حضور قائد ملت یوں تام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر یوں تام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر دیکھے کوئی اختر دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ تم سے جو
گریزاں ہے فرزان وہ دیوانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ مولانا وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بیٹھ جائیے اپنے آقاؤں کو محترم کیجیے، بیٹھ جائیے. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. بہت چند الفاظ میں کہ ایمان کیسی اہمیت کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 جز فرمائے اور ایک جز کو یہاں دنیا میں اتارا اور اس سے ایک بڑا حصہ ایمان والوں کو نصیب میں آیا. وہ ایمان کی دولت تو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس کا بچانا سب سے اہم ہے. اور یہ ہمارے آراس یہ محفلیں اور علماء کرام کی تقاریر، مشائخ اعظام کے پیغامات، اس سب کا مقصد یہی ہے کہ وہ خود بھی اس راہ پر قائم رہیں اور دوسروں کو تلقین کرتے رہیں کہ اپنے ایمان کی لوگ حفاظت کریں. اب جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں حضرت یوسف علیہ تسلیم قریب آیا تو انہوں نے یہ دعا کی اور انبیاء کرام وہ ہے کہ جن کو ضمانت ہے اور گناہ تو گناہ کے خیال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک رکھا، لیکن لوگوں کو امت کو تعلیم کے لیے یہ دعا کی. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب چاہیں کچھ بھی کریں، کیسے ہی کفر و شرک میں لگے رہے یا کسی کے ساتھ بیٹھے اور کیسے ہی گناہ کرتے رہے، اب کچھ فرق پڑنے والا نہیں. حضور محدث کبیر یہاں جلوہ فرما ہے اور علماء کرام یہاں موجود ہیں، مشائخ اعظام یہاں موجود ہیں. طاعات سے ایمان کی کیفیت وہ بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور معصیت سے وہ اس میں ایک طرح کا نقص پیدا ہوتا ہے. تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس کو بچائیں. اور اسی لیے یہاں جو ہم آئے ہیں وہ اسی لیے یہاں آئے ہیں کہ یہاں پر جو دعا کری اس دعا میں یہ تعلیم ہے کہ اے اللہ
مجھے مسلمان اٹھا اور مجھے جو تیرے قرب کی صلاحیت رکھتے ہیں صالحین ان کے ساتھ میں مجھے ملا دے. تو یہ نبی دعا کر رہے ہیں. ہم تو نبی انہوں نے تعلیم کے لیے یہ دعا مانگی تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا رابطہ علماء کرام سے رکھیں اور ان کے ساتھ میں علماء ربانی جو ہے ان سے جڑے رہیں. ابھی حضور قیاس ملت نے یہ فرمایا کہ لوگ حضور محدث کبیر کے بارے میں بہت کچھ نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو حق بات کہتا ہے تو حق بات کہنے والے کے ساتھ میں ان کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے رہتے ہیں اور وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن یہی نشانی ہے کہ اگر آدمی، اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا بلکہ حضرت اس میں منفوذ میں ہے کہ ایک صاحب آئے اور حضرت محبوب سبحانی کی بارگاہ کے لیے نکلے. چلے راستے میں تو جہاں دیکھا تعریف کر رہے ہیں. جب قریب پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ میں نکلا ہوں تو اس لیے اب لگتا ہے کہ میرا معاملہ یہ سفر میرا ضائع ہو گیا. جس کو دیکھو وہ انہیں کی تعریف کر رہا ہے تو حق بات سے وہ کچھ بچتے ہوں گے، حق بات نہیں کہتے ہوں گے. لیکن جب قریب پہنچے تو لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا. تب انہوں نے مانا کہ ہاں میں اب صحیح پہنچا، یہ بات بالکل صحیح ہے. اور حدیث میں بھی آیا کہ کسی قاری کو دیکھو کہ اس کا پڑوسی، اس کا بھائی جو بھی ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے تو وہ مباحث ہے، چاپلوس ہے، وہ حق بات نہیں کہتا. اور علماء کرام جو ہے وہ حق بات کہتے ہیں اور اسی پر معمول ہے کہ وہ حق کہیں اور حق بات بتائیں اور حق کی تعلیم کریں، اور جو غلط بات ہے اس سے آپ کو روکیں. تو اعلیٰ حضرت نے یہی تعلیم دی اور یہی تعلیم آج تک دی. تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو دیکھو وہ اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اور یہ مشائخ اعظام یہ ساتھ میں یہ کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی جو تعلیم ہے وہ حق ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چند لکیریں کھینچی. ایک سیدھی خطا وخطا خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل وعلى كل من سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سرکار نے ایک بار لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر، اور اس کے برابر میں چند اور لکیریں کھینچی اور بتایا کہ یہ سیدھی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کی راہ ہے، اور دوسری راہیں جو ہے وہ شیطان کی راہیں ہیں، اس پر اب شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی طرف بلا رہے ہیں. وہ سیدھی راہ وہ کیا ہے جو ہم نے جب مانگی اور جو ہمیں تعلیم ہوئی اور سورہ فاتحہ میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا. تو راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو ہم نے تو یہ کہا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا اور وہابی دیوبندی نے ترجمہ کیا ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. تو یہ بات کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدھا راستہ دیکھ لیا. صحابہ کرام آئے، سیدھا راستہ دیکھ لیا. حسنین کریمین آئے،
سیدھا راستہ دیکھ لیا، غوث اعظم آئے سیدھا راستہ دیکھ لیا، سرکار مسعودی آئے سیدھا راستہ دیکھ لیا، رافی کے بزرگ آئے سیدھا راستہ دیکھ لیا، اعلیٰ حضرت آئے سیدھا راستہ بتایا، سیدھا راستہ دیکھ لیا، اب تاج الشریعہ آئے سیدھا راستہ بتایا، دیکھ لیا، چلتے رہنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا اس پر قائم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلک